الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے خلاصہ قرآن میں آپ حضرات کے سامنے تین باتیں ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات احکام خداوندی، یہ آیت مبارکہ سورۃ النحل کی ہے۔ دوسری بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حقوق العباد، یہ حقوق العباد بیان ہوئے ہیں پورے رکوع میں۔ حقوق العباد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 15ویں پارے میں سورۃ اسرائیل میں ہے۔ تیسری بات وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ تینوں صورتیں آج کی تراویح میں تلاوت ہوئی۔ سورۃ النحل کی بھی تلاوت ہوئی، سورۃ اسرائیل کی بھی تلاوت ہوئی، سورۃ الکہف کی بھی تلاوت ہوئی۔ اب یہ تین باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو دوستو، سب سے پہلے احکام خداوندی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی آیت مبارکہ تلاوت کی، آیت نمبر 91۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو چند باتوں کا حکم کیا ہے، بلکہ سب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ کس بات کا حکم فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے انصاف کا حکم فرمایا، عدل کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انصاف کرو، انصاف۔ میرے بھائیو دوستو، آج انصاف ہم نہیں کرتے ہیں، نہ ہماری حکومتیں انصاف کرتی ہیں، نہ ہمارے ادارے انصاف کرتے ہیں، نہ والدین اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انصاف کرو۔ حاکم وقت کو چاہیے رعایا کے ساتھ انصاف کیا جائے، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر ہماری حکومت انصاف نہیں کرے گی ہمارے ساتھ، رعایا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، تو اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ وہاں پر یہ بھی ہمارے حکمران رڑے جائیں گے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو بے انصافی ہوتی ہے۔ جو بے گناہ ہوتے ہیں، بے گناہوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دو۔ زانی، شرابی، کبابی، حرام زادے، چور چمٹے، قادیانی، شیعہ جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو سپورٹ کی جائے۔ جو دین والے ہیں ان کے ساتھ بے انصافی کی جائے۔ جو دنیا دار ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایسے کام نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انصاف سے کام لو۔ اگر دنیا کی عدالتوں میں بے انصافی چلے گی، رشوت دے کے چھوڑ دیا، اللہ کی عدالت میں بے انصافی نہیں چل سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للہ الملک، آج کے دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ روز محشر ایک اللہ کی بادشاہت چلے گی، وہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی۔ وہاں پر
انصاف ہوگا، ہر بندے سے انصاف ہوگا، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر جس بندے نے برے کام کیے اس کو برے کاموں کا بدلہ ملے گا، جس نے اچھے کام کیے اس کو اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا برے بندوں کو جنت میں داخلہ ہو جائے اور اچھے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ وہاں پر اللہ رب العزت کی ذات انصاف سے کام لے گی۔ تو یہ دنیا کے بھی جو نام نہاد بادشاہتے ہیں، یہ نام نہاد حکمران ہیں، یہ وہاں پر اگر یہاں دنیا میں بے انصافی کریں گے، زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، وہاں پر یہ بھی رگڑے جائیں گے قرآن کی روح سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے عاملے کے ساتھ انصاف کیا جائے، مالک کو چاہیے کہ اپنے نوکر کے ساتھ انصاف کرے، کام ٹکا کر لیا جائے، تنہا وقت پر نہ ملے، تنہا تھوڑی ٹکا کر کام لو اپنے نوکر سے، ملازم سے، لیکن انصاف نہیں، ایسے کام نہیں ہوگا۔ مالکوں کو چاہیے جن لوگوں کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، بیٹوں کے ساتھ۔ اب بیٹوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ آج کل عموماً والدین بیٹوں کو جائیداد میں ایسا دیتے، بیٹیوں کو ایسا نہیں دیتے، یہ بے انصافی ہے، یہ بے انصافی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے، قرآن میں میراث کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، بیٹوں کو بھی ایسا ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا، بیٹوں کو دگنا ملے گا، بیٹیوں کو کم ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ قرآن نے کہا، چوتھا پارہ کھولیں گے، پڑھیں گے، میراث کا لمبا چوڑا تفصیل کے ساتھ مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر ماں باپ بیٹیوں کو جائیداد میں ایسا نہیں دیں گے، بعض ماں باپ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو تھا ہی تھوڑا، جائیداد تھی نہیں، چاہے ایک مرلے کا مکان ہے، مثال کے طور پر ایک مرلے کے مکان میں سے بھی سب بچوں کا کیسا بنے گا، چاہے وہ ایک مرلے کا مکان چاہے 2-4 لاکھ کا کیوں نہ ہو۔ اگر 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، بیٹیوں کو بھی ایسا ملے گا۔ مثلا 4 لاکھ کا مکان ہے، 4 لاکھ میں سے بیٹوں کو بھی ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا، چاہے بیچ کر دینا پڑے، جیسے بھی دینا پڑے، اللہ نے حکم دیے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس خود رہنے کو جگہ نہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر تنگیاں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا۔ بیٹوں کو دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر کاروبار میں برکت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ مکان میں وسعت کرے گا۔ جب پہلی ہی سے یہ سوچ ہوگی ہماری، پھر کام خراب ہوگا۔ پہلی بات اللہ نے کہا انصاف کرو، والاحسان، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احسان کرو، نیکی کرو، وایتاء ذی القربیٰ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرابت والوں کا حق ادا کرو، قرابت والوں کا حق ادا کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فحش کاموں سے بچ جاؤ، فحش کاموں سے بچ جاؤ، برے کاموں سے بچ جاؤ۔ جو بے حیائی کے کام ہے، جس جگہ میں جا کر ہماری ایمان کا خطرہ ہو، ایسی محفلوں میں جانا جن محفلوں میں بے حیائی ہو، خاص طور پر نعت گانے کی محفل، ڈول ڈماچے کی محفل، بازاروں میں اختلاط ہوتا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اگر جائیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، ڈول ڈماچے کی محفل میں جائیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے حیائی کی محفلوں سے بچو، فحش کاموں سے بچو، اپنے دامن کو بچاؤ، والمنکر، اور منکرات سے بچو، برے کاموں سے بچو۔ یاد رکھتے ہیں زمانہ ان انسانوں کو جو روکے رکھتے ہیں اٹھتے ہیں بے دینی کے طوفانوں کو، یاد رکھتا ہے زمانہ ان انسانوں کو جو روکے رکھتے ہیں اٹھتے ہوئے بے دینی کے طوفانوں کو۔ جو لوگ بے دینی کے طوفانوں کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، علماء صلحاء، علماء کا بازو بننے والے، ساتھ دینے والے، بے حیائی کی محفلوں کو ختم کر کے قرآن کی محفل سے جانے والے، ایسے لوگوں کو زمانہ یاد کرتا ہے، آنے والا زمانہ بھی یاد کرتا ہے، رہتی دنیا اس کو یاد کرے گی۔ آسمان پر بھی اس کے تذکرے ہوں گے، فرش پر بھی اس کے تذکرے ہوں گے۔ آسمان پر فرشتے تذکرہ کریں گے کہ دیکھو کیسے اچھے لوگ ہیں، قرآنی محفلیں لگا کر بیٹھے ہیں، بری محفلوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اور زمین میں اللہ، زمین والوں کے دل میں اللہ ایسے لوگوں کی محبت ڈال دے گا، مخلوق کے دل میں اللہ ایسے لوگوں کی محبت ڈال دے گا، اللہ کہیں سے مخلصین کھڑے کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فحش کاموں سے بچو، منکرات سے بچو، والبغی، بغاوت سے بچو، سرکشی سے بچو، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی نصیحت کو قبول کریں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے، اللہ کہتا ہے کہ میری نصیحت کو قبول کرو، اللہ کہتا ہے کہ قرآنی محفل میں آؤ، قرآنی باتوں کو قبول کرو،
ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں، بازاروں میں جانے کے لیے تو فرصت ہے، بے حیائی کے اڈوں میں جانے کے لیے تو فرصت ہے، جہاں پر شادی بیاہ ڈول ڈماچا بغیرتی ہو بے حیائی ہو وہاں پر تو پوری رات لگے رہیں، نو ٹینشن، کوئی بات نہیں، وہاں پر ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، وہاں پر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، وہاں پر ہمیں بیوی بچے یاد نہیں آتے، وہاں پر ہمیں دکان یاد نہیں آتی، وہاں پر ہمیں مزدوری یاد نہیں آتی۔ جب مسئلہ آئے گا دین کا، قرآن کا، سنت کا، وہاں پر سب مسلمانوں کو خارش ہو جاتی، یار ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری نصیحت کو قبول کریں گے تو بدلہ اچھا ہوگا، نصیحت کو قبول نہیں کریں گے، نصیحت سے روگردانی کریں گے، قرآن کو چھوڑ کر ہاں دوسری جگہوں میں جائیں گے، پھر انجام برا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ان حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات 15واں پارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پورے رکوع کا آپ خلاصہ سن لیں۔ اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے اخلاق بیان فرمائے ہیں، حقوق العباد بیان فرمائے ہیں، آپ نے سمجھنا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت والوں کا حق ادا کرو۔ جا بجا اللہ نے کہا قرابت والوں کا حق ادا کرو، موٹی سی تفصیل آپ کو بعد میں بتلاؤں گا، پہلے آپ سنتے جائیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے والا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے یار ہیں۔ وکان الانسان لربہ کفورا، انسان اپنے پروردگار کا انتہائی شکر ہے۔ نمبر 4، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنجوس مت بنو، کنجوس مت بنو۔ نمبر 5، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ چھٹا حکم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زنا کے قریب مت جاؤ، بس زنا برا کام ہے، برا فعل ہے، برا عمل ہے، اس سے بچو۔ 7واں حکم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، یتیموں کا حق ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واوفوا بالعہد، وعدوں کے پاسدار بن جاؤ، وعدوں کو پورا کرو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تول میں برابری کرو، تول میں برابری کرو، میزان میں برابری کرو۔ سودا لیا جائے دکاندار برابر نہیں تولے گا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ آخری بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اب ایک پوائنٹ پر چھوٹی سی میں آپ کو بات بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، سر دباؤ، ٹانگیں دباؤ۔ خلاصہ کلام، ماں باپ کو ستائیں گے، اس پر ایک واقعہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، موت طاری، کلمہ رکا ہوا ہے، ان کی وائف نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کا کلمہ رکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول عصر کے بعد تشریف لاتے ہیں، ان کی ماں کو بلاتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں آپ کو علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کے دین کی کوئی شکایت نہیں، علقمہ قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا، راتوں کو اٹھ کے میرے سامنے اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا، دین کی کوئی شکایت نہیں۔ جب بات کرتے ہیں تو کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، زبان کا بدتمیز ہے، زبان کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کرتی ہو؟ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کرتی، میرا دل بڑا زخمی کیا، دل بڑا دکھی کیا، زبان کا بدتمیز ہے، میرا دل پہ بڑے آرے چلائے، میں نے پالا بڑا کیا، جنایا میں نے، میرا کہنا نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا
لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ، علقمہ کو بیچ میں ڈالو۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی آگ میں جلاؤں گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اگر آپ معاف نہیں کریں گی۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا، ماں کے منہ سے نکلا معاف کرتی ہوں، علقمہ کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طاری۔ جب کلمہ زبان پر جاری ہوا، موت طاری، موت آگی۔ موت کے بعد اللہ کے رسول نے جنازہ کرایا۔ جنازہ کرانے کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر فرشتوں کی لعنت، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر زمین آسمان کی لعنت، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر سب انسانوں کی لعنت۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ ایک واقعہ ماں باپ کو ستانے پر میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اب ہم نے کوشش کرنی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی، ماں باپ سے اونچے لہجے میں نہیں بولنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو چلے جائے، اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیٹا پڑھ لکھ جائے، ماں باپ سے زبان چلائے، بدتمیزی کرے۔ ایسے پڑھے لکھے ڈاکٹروں کا ہم نے حال دیکھا ہے، پڑھ لکھ جاتے ہیں، 2-4 الفاظ آ جاتے، ڈگری آ جاتی، بدتمیز قسم کے۔ ان کو بغیرتوں کو ماں باپ کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں کہ ماں سے بولنا کیسے۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ ماں کے سامنے ڈاکٹر بن کے مت جائے، دیہاتی باپ کے سامنے ڈاکٹر بن کے مت جائے۔ عالم کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے عالم بن کے مت جائے، وہاں پر بیٹا بن کے جائے۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے سامنے اپنے علم کو ظاہر نہ کرے۔ اگر بتلائے بھی تو ادب کے دائرے میں رہ کے، حدود میں رہ کے، لمٹ میں رہ کے اپنے ماں باپ کو اگر کوئی اچھی بات کرنی ہے ٹانگیں دبا کر بتلائے۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو ذکر کیا۔ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے اور پوری قوم کو ہم نے بتلانا ہے۔ آج نوجوان، اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میں ماں باپ اولادوں کے ہاتھ ذلیل ہوں گے۔ آج ماں باپ اولادوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، باندھی جانے کی اپنے آقا کو، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح مالک نوکروں کے ساتھ سلوک کریں گے ایسے اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں گی۔ آج اولادوں کے دل میں ماں باپ کا احترام نہیں، آج بیٹوں کے دل میں ماں باپ کا احترام نہیں۔ ہم نے احترام کرنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات اللہ نے کہا وآت ذی القربى حق والمسکین، قرابت والوں کا حق ادا کرو۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا حقوق العباد کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرابت والوں کا حق دو۔ اگر مال ہے، زکوٰۃ واجب ہے، صاحب نصاب ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، رشتہ داروں میں نہیں ملتا، مالے میں، ہمسائے میں نہیں۔ اللہ کا دین پڑھنے والے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے، مدارس دینیا کے مسافر طلباء، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ خرچ کریں گے تو اللہ مال کو دگنا کرے گا، مال کو خرچ نہیں کریں گے اللہ مال سے برکت اٹھا دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ آج ہم دیکھیں اگر اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا، قرابت والوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ جہاں پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم کیا وہاں پر ہم نے خرچ نہیں کرنا، جہاں پر اللہ نے منع کیا کہ فضول خرچی نہیں کرنی وہاں پر ہم نے خرچ کرنا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے یار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے یار ہیں۔ اس ٹکڑے کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہ کے کام میں 1 روپیہ خرچ کرنا فضول خرچی کہلاتا ہے۔ گناہ کے کام میں 1 روپیہ خرچ کرنا فضول خرچی کہلاتا ہے۔ ڈول ٹمچے والے منگوا لیے، ڈوم منگوا لیے، 2 نمبر لوگوں کو بلا لیا، ان پر پیسہ خرچ کیا، فحش کاموں میں پیسہ خرچ کیا، کیبل کے پیسے دے دیے، کیبل کا بل دے دیا، یہ فضول خرچی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا فضول خرچی کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فضول خرچی مت کرو، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر خرچ کرو، جہاں اللہ نے منع کیا کہ یہاں پر خرچ نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، یہاں سے ہم نے اپنے مال کو روکنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مال کو دین والوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیں، اللہ نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کنجوس مت بنو، بخیل مت بنو۔ اس پر ایک حدیث سن لیں، البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من الناس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بخیل، کنجوس، اپنا ہاتھ روکنے والا، نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں اپنا ہاتھ کھینچنے والا اللہ سے دور، فرشتوں سے دور، انسانوں سے دور، یعنی سب سے دور ہے۔ بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے۔ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کنجوسی نہیں کرنی، اللہ نے دیا خرچ کرنا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ نے فرمایا اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ زمانے جاہلیت میں ہم مشرکین اپنی اولادوں کو، خاص طور پر بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ ہم بیاہ کر کیسے دیں گے۔ بچی ہوتی تھی، ناک منہ چڑھ جاتا تھا، بچے کو ہونے پر خوشی ہوتی تھی۔ آج کل بھی ایسا آپ نے دیکھا، کئی لوگ ایسے اللہ معاف فرمائے حمل ضائع کرا دیتے ہیں، یہ بھی قتل کی صورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کے اسباب کے بد نظری زنا کے قریب کرتی ہے، ناچ گانا زنا کے قریب کرتا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط زنا کے قریب کرتا ہے، بے حیائی کی محفلیں زنا کے قریب کرتی ہیں، ڈول ڈماچی کی محفلیں زنا کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان محفلوں سے بچیں گے انشاءاللہ زنا سے بھی بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل مت کرو، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس سے پیچھے والی آیت مبارکہ ہے، آیت کا مفہوم ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچا دینا ساری انسانیت کو بچا دینا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، برما شام کے مسلمان اس وقت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچانے کے لیے ہم نے سوچا ہے، ہم نے ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان کی جانوں کو بچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دلوں میں جذبہ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان کو بچائیں گے گویا کہ ساری انسانیت کو بچایا، ایک انسان کو قتل کریں گے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا۔ قتل عام ہے، اب دیکھیں بھائی بھائی کا قاتل اللہ معاف فرمائے، برادری میں قتل عام ہے، محلے میں قتل عام ہے، چند ٹکے کی خاطر، پیسے کی خاطر اگر معاملہ کلیئر نہیں ہوا، اگر پیسے کلیئر نہیں ہوئے بس قتل کرو، اوپر چلے گئے دن اوپر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا مولو دے دو، کوئی بات نہیں، اگر بندہ مجبور ہے اس کو مولو دی جائے، اگر دے نہیں سکتا اس کو مولو دی جائے، قتل پر اتر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ ابا مر جاتا ہے، چچے یتیم بچے کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جائیداد ہڑپ کرتے ہیں، ابا جو اپنے بچوں کے لیے پیسہ چھوڑ جاتا ہے چچے تائی ہڑپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یتیم بچوں کا مال ہڑپ نہیں کرنا اور نہ ہم نے لوگوں کو ہونے دینا ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ہم نے ان کو اللہ کا قرآن سنانا ہے، ان کو بچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سارے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا تول میں برابری رکھو، وعدوں کے پاسدار بن جاؤ۔ اس پر میں نے آپ کو گزشتہ درسوں میں خلاصہ قرآن میں نے آپ کو بتلا دیا وعدے کی پاسداری، گزشتہ درس میں آپ نے سن لیا۔ تول میں برابری رکھو، خاص طور پر دکاندار حضرات، دکانداروں کو قرآن کہہ رہا ہے، دکانداروں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا میزان برابر رکھو۔ اگر میزان میں برابری نہیں ہوگی، تول میں برابری نہیں ہوگی، بٹے میں برابری نہیں ہوگی، تو اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان لوگوں کی اللہ نے ہلاکت کا اعلان کیا۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، سب سے تلے درجے کی، پتھر پھینکا جائے 70,000 سال اس میں جانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں 2 خرابیاں تھیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، جگہ ٹیکس اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنا۔ وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن باز نہ آئی۔ قوم نے کہا، قوم کے کھڑپیچوں نے، سرداروں نے کہا ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ میرے پیغمبر کو دھمکی دیتا ہے، اے میرے پیغمبر آپ ڈٹے رہیں اپنے مشن پر، یہ تمہیں نکالنے والے، تمہیں مسجد سے نکالنے کا منصوبے بنانے والے، تمہیں بستی سے نکالنے کا منصوبے بنانے والے، میں ان لوگوں کو بستی سے نکالوں گا، ان کو مصحف پھانسی سے مٹا دوں گا۔ تو اللہ نے 9ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ کھڑپینچوں نے، سرداروں نے کہا تھا شعیب علیہ السلام کو ان کو منع کر رہے ہیں، جگہ ٹیکس سے منع کرتے، آج ہمارے حکومت جگہ ٹیکس اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے۔ تو بہرحال آخری بات سنیں، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ ایک آدمی اکڑ کر چل رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ سے واسطہ پڑا، ٹاکرا ہوا۔ بزرگ نے کہا ارے بندے آپ اکڑ کر کیوں چلتے ہیں؟ اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں۔ اس نے متکبرانہ انداز سے اللہ والے کو کہا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ والے نے کہا میں اچھی طرح آپ کو جانتا ہوں، میں الف سے لے کے یا تک آپ کو جانتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اولوں کا قطرہ آخروں کا جیفہ، ابتداءً تو منی کا قطرہ تھا، ابتداءً منی کا قطرہ تھا، غلیظ قطرہ تھا، ناپاک قطرہ تھا، انتہا تیری جیفہ مٹی ہے، انتہا تو مٹی میں جائے گا، یہ تیری حقیقت ہے۔ بیچ کی زندگی کیا ہے؟ بیچ کی زندگی تیری عیاشیاں، خرمستیاں، بغیرتیاں۔ بزرگ نے یہ بات کہی بڑے درد دل سے، اس کے دل میں چوٹ لگ گئی۔ اس نے جواب میں کہا جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابع جانے جہاں ہم راز کر دی۔ اے اللہ والے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں بھٹکا ہوا تھا، آپ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، تھا متکبر لیکن اس نے حق بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ والے نے بڑے
انداز سے سخت لہجے میں بات کہی تھی، لیکن عقل اس کی ٹھکانے آگے سے اس نے بحث مباحثہ نہیں کیا، تو آگے سے دعا دی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی، مرابہ جانی جان ہمراز کر دی، میں بھٹکا ہوا تھا، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اکڑ کر چلنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ اب اکڑنے کی کئی صورتوں نے، مال میں بھی اکڑ، کوٹھی بنگلوں میں بھی اکڑ، حسن میں بھی اکڑ، حسن و جمال میں بھی اکڑ، شہرت، کئی اکڑ کی کئی قسم تکبر، اللہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کہا زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، اکڑیں گے، ابلیس میں اکڑ تھی نا، میں نے کل بتلایا آپ کو، ابلیس میں اکڑ تھی نا، اللہ نے کیا کہا؟ آدم کو سجدہ کر، اکڑ تھی نا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہنے والا کون ہے، مجھے حکم دینے والا کون ہے، کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی، آگ اوپر کو جاتی، عقل کے گھوڑے دورائے۔ اب بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے، ہستی کوئی مجھے حکم دے رہی ہے، عقل کی بنیاد پر اللہ کا کہنا نہ مانا، اللہ نے لعنت کا مورد بنا دیا۔ اللہ نے کہا فخر انک رجیم مردود، جنت سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ اب تکبر یہ الگ موضوع ہے، ہر چیز میں تکبر ہوتا ہے، ہم نے بچنا ہے، مال دیا تکبر نہیں کرنا، عاجز بننا ہے۔ تکبر کریں گے، پھر ان کے پاس مال تھا نا، اکڑا تھا، تکبر کیا تھا، اللہ نے پھر دریا میں غرق کیا، واقعہ آپ نے سن لیے۔ آخری بات اللہ نے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ میں نے آپ کو رکوع کا خلاصہ موٹا سا بتلا دیا، حق تو ادا نہ کر سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکہف، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تنبیہ کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ نے غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑنا۔ واقعہ یوں، آیت کا پس منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کھڑ پینچوں کو، مکہ کے چودھریوں کو، سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے۔ مکہ کے کھڑ پینچوں نے کہا اے اللہ کے حبیب، آپ غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، یتیموں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اس وقت غریب کون تھے؟ ابو ہریرہ بڑا غریب صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، یعنی بعض صحابہ بڑے ماڑے تھے، غریب تھے۔ تو مکہ کے کھڑ پینچوں نے کہا کہ آپ غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، ہم اسلام قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول کے دل میں اس بات کا لالچ تھا کہ اگر مکہ کا ایک کھڑ پینچ بھی، چودھری وغیرہ بھی اسلام قبول کر لے گا تو کارکنوں کا اسلام میں آنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کو مادے کا لالچ نہیں تھا۔ آج کے 15ویں صدی کی نام نہاد ملا حضرات، اللہ معاف فرمائے، اگر کسی سے مل جائیں، ان کو تو دنیاوی لالچ کے ہی ہوتا ہے، دنیاوی لالچ کے لیے جاتے ہیں، مفاد کے لیے جاتے ہیں، دین بتلانے کے لیے تو تھوڑا ہی جاتے ہیں، ان کی غرض تو ان کی جیبوں پر ہوتی ہے، نذرانوں پر ہوتی ہے کہ ہمیں یہ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول بات سمجھنا، اشارہ سمجھنا، اللہ کے رسول کھڑ پینچوں کے پاس جاتے تھے دعوت دینے کے لیے، دل میں یہ نیت تھی کہ ایک کھڑ پینچ بھی اسلام قبول کر لے گا، ساری کبینہ کا اسلام میں آنا آسان ہو جائے گا۔ مال کو دیکھ کے نہیں گئے تھے، عہدوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی نہیں گئے تھے، پیسے کو دیکھ کے نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی اس بات کو دیکھ کے گئے تھے ایک کھڑ پینچ بھی اسلام قبول کرے گا، کارکنوں کا آنا آسان ہو، نیت یہ تھی۔ لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے نبی کو تنبیہ کی، اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے میرے نبی علیہ السلام، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے پاس يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، یعنی غریب صحابہ، ماڑے صحابہ، ان لوگوں کے پاس اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کر کے فرمایا کہ یہ مکہ کے کھڑ پینچ آپ کو سیاست کی آڑ میں غریبوں سے اٹھانا چاہتے ہیں، غریبوں سے۔ آج کے حکمرانوں کو بھی یہ حال ہے، جو بکنے والی مولوی بیچارے ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو لالچ دے کے، مادے کا لالچ دے کے استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے بعد میں ٹیشو کی طرف پھینک دیتے ہیں، مطلب پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، بس اپنی مرضی کی باتیں، اپنی مرضی کے بیانات، اپنی مرضی کے سارے واضح و نصیحت ہو جائیں۔ جب مرضی ان کی پوری ہو جاتی ہے، یہ حکومت کبھی بھی اللہ معاف فرمائے دین کے ساتھ مخلص نہیں، جو قرآن سے مخلص نہیں، جو دین سے مخلص نہیں، جو اللہ سے مخلص نہیں، وہ میرے اور آپ کے ساتھ وہ حکومت کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتی۔ جو حکومت کافروں کے ساتھ مل جائے، جو حکومت یہودیوں کے ساتھ مل جائے، جو حکومت ہندوؤں کے ساتھ مل جائے، وہ حکومت کبھی بھی میری اور آپ کے وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو حکومت بھائیو دوستو قادیانیوں کو کہیں، ہاں ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر، ریاست مدینہ میں یہودی مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اور یہاں پر بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر قادیانی مسلمانوں کو آپس میں ملنا چاہیے۔ جو قادیانیوں کو، نبی کے دشمنوں کو، نبی کی جو چادر پر ڈاکہ ڈالنے والے چوٹ چمٹے قادیانی، دلے لانتے کانا،
جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ لعنت واسعہ، آج اس کے کارکن ماننے والے کہ ہماری حکومتیں کتنی ملاؤ، بڑے بڑے عہدوں پر شیعوں کو بٹھاؤ، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانیوں کو بٹھاؤ، یہ حکومتیں کبھی بھی میرے اور آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ نے اپنے نبی کو کہا غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑنا۔ میرے لیے آپ کے لیے یہی پیغام سبق کہ ہم بھی غریبوں کا ساتھ دیں، یتیموں کا ساتھ دیں، مسکینوں کا ساتھ دیں، بے سہاروں کا سہارا بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔